مسٹر رضوان. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ، میں تو یہی کہوں گا مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ پہ کس کا احسان ہے؟ آپ بتائیں. میں ٹھیک ہوں. تو کیسے؟ کس کی پر ان نعمتوں کا میں جی رہے ہیں؟ مجھے فائدہ ایسے ہی دیتے ہیں میرے کو. نعمتوں میں جی رہے ہیں. صاحب نعمت کو ابھی تک نہیں پہچانا. اس کا نعمت لیا آپ نے، نعمت کا آیا، اس کو انکار کیا. غلط ہے، میرے پر اس کا غلط ہے. احسان ہے جس فائدہ دیتا ہے. وہی جس کے فائدے میں آپ پلے بڑے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی نعمتیں ہیں. اپنی وجود میں دیکھیں، اس کی نعمتیں ہیں. نعمتوں کا حساب نہیں لگا سکتے اور صاحب نعمت کا انکار کیا. بڑا ہی ناشکریہ. انسانیت سے دور بات ہے، اخلاق سے بہت دور ہے. اچھا سر، پچھلی بار ہماری کیا بات ہوئی تھی آپ کو پتا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ خدا پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، گاڈ. جی خدا پہ بات. کریٹر پہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو گوڈ کے متعلق جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ بہت کمزور ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ نے جو دلیل پیش کی آپ دوبارہ سے اس کو دہرائیں ذرا، تو پھر میں اس کے اوپر جو میرے اعتراضات ہیں میں وہ کروں گا. جی سر، دیکھیں اعتراض میرا جو دلیل ہے وہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ میں آپ کا پکچر وغیرہ صحیح کر لوں. اوکے. میرا دلیل یہ ہے، دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. وی لیو ان دس ورلڈ. یہ دنیا اگر اس کا مادہ، اس دنیا کے مواد ایٹرنل ہیں، ہمیشہ سے رہیں، تو اس کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیشہ سے رہیں. لیکن اگر یہ پہلے نہیں تھا تو اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، کیونکہ جو چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دنیا پہلے نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ دنیا ایک لینئر ٹائم میں ہے. ٹائم چاہے اے تھیوری کی آپ اس کی فلسفی کو مان لیں، یا فلسفی آف ٹائم میں بی تھیوری کو مان لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ اس ٹائم کا ایک نقطۂ آغاز ہے. ٹائم کا نقطۂ آغاز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ دنیا یہ میٹیریل ورلڈ نہیں تھا. یہ دنیا یہ میٹیریل ورلڈ نہیں تھا تو اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا. اس کا وجود ہی نہیں تھا. نہیں تھا، نہ اسپیس تھا، نہ ٹائم تھا، نہ میٹر تھی. جب نہیں تھا تو اس نے اپنے آپ کو تو نہیں بنایا. تو اس کا ایک بنانے والا مدعا ثابت ہوگا کہ اس کا دنیا کا بنانے والا موجود ہے. اب اس کے صفات کیا ہیں؟ وہ بالکل وہی صفات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل اور اس کے صفات کے دلائل اور ہیں. جیسے آپ ہیں، آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے کہ آپ کا نام رضوان ہے، لیکن آپ کس کالج میں پڑھیں، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کو کون سی زبانیں آتی ہیں، آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کا اسم رضوان ہے. اس کے ایک دلیل ہے، لیکن بقیہ جو چیزیں ہیں اس کے اپنے اپنے دلائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا اختصار کے ساتھ میرا دلیل ہے. جی سر. اچھا، پچھلی بار آپ نے نا کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وقت محدود ہے نا. جی سر. یہ پہلی دلیل تھی کہ وقت محدود ہے، اس کا کوئی نقطۂ آغاز ہے. جی سر. اور پھر دوسری دلیل یہ تھی کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. جی سر. صحیح ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ وہ غیر مادی ہے یا وہ جیسے بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک چیز کے اوپر اگر بات کی جائے، پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ کیا وقت محدود ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے رہا؟ میں سمجھتا ہوں ہم جو کچھ جانتے ہیں، جو ہم نے تحقیق کی ہے، اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں کائنات کو، تو مادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ دور جاتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے مٹی کے ذرات کو ہم نے ہاتھ میں پکڑا اور یوں پھینکا اور وہ ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وقت میں پیچھے دیکھا جائے تو یہ کہیں ایک جگہ سے شروع ہوئے ہوں گے. اب اس سے پہلے کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ ٹائم پہلے سے تھا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا. اچھا، آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کیا اس کا نقطۂ آغاز ہے یا اس کا نقطۂ آغاز نہیں. صحیح سمجھیے. اچھا، آپ اس سے پہلے ان سب سے پہلے بہت ہی اہم بات، آپ کا خدا کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ کریٹر وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک انسان آپ کی ایگنوسٹک تحقیق ہے. صحیح ہے، آپ ایگنوسٹک ہیں.
ہاں اگنوسٹک، میں اگنوسٹک صحیح ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح. جو کچھ آپ ہم پہ نے کوئی برڈن آف پروف نہیں، آپ پہ کوئی برڈن آف پروف نہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. آپ ابھی میری کنونس نہیں ہوئے بات کہ اس کا وجود ہے. صحیح ہے. میری بات میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے جو تحقیق کی ہے، جو کچھ جانا ہے، اس کے مطابق اس دنیا میں تو اس کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں نہیں ہیں، ہم مسلمان جی. انسانوں میں شمار نہیں ہوتے. مسلمانوں میں ہم مسلمان حضرات انسانوں میں شمار نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں انسانوں نے جو تحقیق کیا اس میں اللہ کا وجود نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سارے تو ہم انسانوں نے انسان نہیں سارے ہیں. انسان عام انسان نہیں ہے جی. چلو ٹھیک یہ ہے. انسان ہو صرف ایتھیسٹ انسان ہے اور اگنوسٹک جو انسان ہے. ٹھیک ہے. نے کی ہے، مان لے ایسا مان لے ایسا مان لے. آپ نے سب انسانوں کی تحقیق پڑھی ہے. آپ اچھا نے سب چلے انسانوں سر، کی تحقیق پڑھی ہے. جو ایتھیسٹ نے تحقیق کی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اوکے اب پھر یہ نہ کہیں کہ انسانوں نے جو تحقیق کی اس کے اوکے. مطابق خدا کا وجود ثابت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ دو ایتھیسٹ نے جو تحقیق کی. بالکل بات آپ کی صحیح. ان کے تحقیق میں خدا کا وجود نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن ان دو جملوں میں بڑا فرق ہے. ہاں کہ بنی نوع انسان، بنی آدم انسان کے پاس خدا کی وجود کا کوئی دلیل نہیں. یہ ایک بات ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ کے ہاں خدا کی وجود کا دلیل، یہ بات درست ہے. اچھا سر، جو ایتھیسٹ لوگوں نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق کائنات کے اندر خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کریٹر کی، کیوں آج کے ہم اس کے اوپر مذہبی گھوڑ کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم ریلیجن کی بات کر رہے وہ ہیں. تو ایک واضح بات ہے، وہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے ہاں خدا کے آپ وجود کا کوئی دلیل نہیں. یہی ہوتا ہے کہ کریٹر کے اوپر بات کی جائے گی نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اس کریٹر کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی درخت جو ہے وہ اسپیس میں اگ رہا ہو نا. ہر چیز کو جو بھی کر رہی ہے وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت کر رہی ہے. جیسے درخت کو اگنے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کو شاداب ہونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی بادلوں سے آتا ہے، بادل کسی اور وجہ سے بنتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس ایک مشاہدہ ہے جس کے تحت ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات جب ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں یا جو بھی ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا. اس سے پہلے خدا تھا، جو بھی تھا وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ اس کا آپ ثبوت پیش کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو ہم یہ بات نہیں جانتے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، اور اگر کوئی جانتا ہے تو میں اس سے یہ سننے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے. اب آپ نے 2-3 دلیلیں پیش کی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ ایک تو یہ تھی کہ وقت محدود ہے. ٹھیک ہے. تو اگر محدود ہے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی ہوگا، اور پھر وہ غیر مادی ہے یا مادی ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے وقت کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ وقت محدود ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کائنات سے ہم نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں پتا نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا وقت ہمیشہ سے تھا یا نہیں تھا، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وقت محدود ہے، یہ یہاں سے شروع ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر پہلے ایک دلیل پیش کریں، پھر میں اپنا اعتراضات دلیل میں نے پیش کیا تھا، اس دلیل میں اشکال کیا ہے. اوکے. آپ کی دلیل اویس یہ صاحب ہے کے ساتھ میں نے بات کیا تھا، دلیل پیش کیا تھا. اچھا، آپ کی دلیل یہ ہے کہ گزرتے لمحے وقت کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی لائن میں کھڑے ہو کچھ خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے آگے اگر محدود لوگ ہیں تو آپ کی باری آ جائے گی، اور اگر آپ کے آگے لامحدود لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. صحیح. اچھا، اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وقت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ وقت کے بارے میں مختلف رائے ہوتی ہے نا. اپنا رائے بتائیں. آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ پہلے آپ بتائیں. میرا رائے وہی ہے جو سب لوگوں کی رائے ہے، اکثر لوگوں کی رائے ہے، دنیا جانتی ہے کہ وقت گزرتے ہوئے لمحات کا نام ہے. وقت کے 3 اقسام ہے: گزشتہ، حال اور مستقبل. گزشتہ ختم ہو چکا ہے، نہیں ہے. ابھی جو ہے آپ دیکھیں، ابھی آپ جو بچے نہیں ہیں، آپ کی عمر وہی ہے، مثلا 20-25 جتنا تھی آپ کی عمر ہے، اور آپ نے کل جو کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ اسی لمحے میں، اسی آن میں، اور مستقبل ابھی نہیں آیا. مستقبل آئے گا، اور یہ ہم چیز کو آبجیکٹیولی، یہ بغیر کسی تعصب کے، یہ اس میں ہمارے کیا کروں میں، ہمارے تعصبات کا، ہمارے جذبات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. سب انسان، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا ابھی، آپ میرے ساتھ ویڈیو پہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ میں آپ سے گفتگو، جیسے آپ اس دنیا میں شک نہیں کر رہے کہ آپ اس ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ مثلا ایک پاکستانی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ دنیا میں ہم شک تو نہیں کرتے نا، کیونکہ ہم ہر لحظہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اسی طرح
ٹائم کو ہم ٹائم حقیقت ہے، یہ کوئی یہ ایک تخیل نہیں ہے، اور اس کے واقعی اقسام ہے. ماضی گزر چکا ہے، مستقبل ابھی نہیں آیا ہے، ایک آن جو ہمیشہ ختم ہوتی رہتی ہے اور تجدید ہوتی رہتی ہے، ہم اس میں ہیں. یہ ٹائم کا انڈرسٹینڈنگ ہے میرا، اور یہ سب لوگوں کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، سوائے کچھ فزسسٹ، کیونکہ وہ کنفیوزڈ ہیں. ان کے علاوہ سب کا یہی ہے. صاحب ان کی اس کا سوال چل رہا ہے 2-3 دفعہ. جی میں کہتا ہوں کہ آپ کیا وقت کو ایک اسٹریٹ لائن سمجھتے ہیں اور وقت وجودی چیز ہے؟ وقت حقیقت ہے، ایک حقیقت. وقت حقیقت ہے، وقت یعنی وقت وجود رکھتا ہے. It's real, it's not. اس کا وجود جو ہے نا، اس طرح وجود نہیں ہے کہ ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پین ہے، یہ جسم ہے. یہ جسم نہیں ہے، لیکن مادی اجسام کی ایک صفت ہے. مادی اجسام کی ایک صفت ہے کہ یہ ہمیشہ بیک ڈراپ میں یہ وقت ان پہ گزرتا رہتا ہے. اچھا جی، اوکے سر. اچھا سر، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو ابھی آپ بتائیں نا اپنا نظریہ. میں نے آپ سے پوچھا تھا، کہتا آپ نے کہا پہلے آپ بتائیں، میں نے تو بتا دیا، اب آپ بتائیں. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ہوتا ہے، تو ان کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے جس کو ہم وقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب کچھ چینج ہوتا ہے، کچھ چیزیں بدلتی ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت بیت رہا ہے. اگر کوئی چیز بدلتی نہیں ہے یا کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایموشن نہیں ہوتے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وقت بیت رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا نہیں، مثال کے طور پر بہت فلسفیکل ہے، یہ بہت فلسفیکل ہے. نہیں، یہ بات یہ دیکھیں، یہ کوئی اگر ہم ایک ایسے موشن لیس اسٹیٹ میں ہوں، اگر آپ دیکھیں، یہ تو کس کو ایک شخص اس کو ایکسپیریمنٹ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، کہ اگر ہم میں آپ کو واضح کر دوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کو کہ آپ کیسے اس کو آبزرو کریں گے. کہ اگر دیکھیں، دنیا میں ہر ذرے میں موشن ہے، الیکٹرانز میں موشن ہے، پروٹونز میں موشن ہے، کوارکس میں موشن ہے، جو کوانٹم فلیکچوئل فیلڈ ہے اس میں ہر موشن تو ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہاں پر، پہلی بات ہے، اجازت دیں کہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ کریں گے؟ کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ موشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور خود جو آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ کے وجود میں موشن ہے، تو یہ اس کو ایکسٹرنلی ایکسپیریمنٹ کرنا اس کا تو ناممکن ہے. آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ اگر میں تصور کروں، لیکن یہ اس کا تصور کرنا کیا واقعا ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر میں کنسیو کروں تخیل میں کہ ایک ایسا اسٹیٹ ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہلتا، حرکت نہیں کرتا، یہ دنیا میں اس کی حقیقت نہیں ہے. طبعی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتا ہے. لیکن اگر ہمارے سے آئسولیٹڈ سسٹم کو ہم ایسی جگہ کو کنسیو کریں صرف اپنے پرسیپشن میں، اس کا ایکسپیریمنٹ تو امپیریکلی ایکسپیریمنٹ تو ناممکن ہے، کر لیں کہ وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہلتی، تو آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ وہاں پہ ٹائم، کیونکہ وہ اس میں اسپیس موجود ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ہے نا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ ٹائم نہیں گزرتی؟ بسم اللہ. آپ نے کہا کہ میں وقت کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں وقت کے بارے میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، اور میں اس کو آپ نے کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں سمجھتا نا. میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں، میں اس کا جواب دے رہا تھا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں فضول بات کر رہا تھا. کیا رائے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ نے پوچھا ہے کمپلیٹ کریں. تو میں بتا رہا ہوں کہ میں وقت کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں. جی. ٹھیک ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جب کچھ چینج ہوتا ہے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ وقت بیت رہا ہے. جب کوئی چینج آتا ہے، جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے، مثال کے طور پر اگر کچھ دیر کے لیے ہم تصور کر لیں کہ ہر چیز رک چکی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز، ہر حرکت سٹاپ ہو چکی ہے. تصور کر لیں، میں رک چکا ہوں، آپ رک چکے ہیں، ہمارے آس پاس کی ساری حرکتیں رک چکی ہیں، اور سورج بھی غروب نہیں ہو رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو درختوں کے پتے گرے ہوئے پڑے تھے وہ بھی صدیوں تک ویسے کے ویسے پڑے، کوئی ہوائیں نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی، ہمارے برین کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ وقت بیت رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر وقت کا تصور ختم ہو جائے گا، کیونکہ وقت وجود رکھتا ہے حرکت کی وجہ سے. جب کچھ چینج نہیں ہوگا نا، جب آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، آپ وقت کو پامائش نہیں کر سکتے، آپ سال کا نام استعمال نہ کریں، مہینے کا نہ کریں، گھنٹے کا نہ کریں، تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یہ کچھ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وقت نہ تو وجودی چیز ہے، اور نہ ہی وقت اسٹریٹ لائن میں چلتا ہے. ٹھیک ہے،
وقت کا تعلق حرکت سے ہے، اگر تمام حرکتیں بند ہو جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ حرکت کے علاوہ بھی وقت وجود رکھتا ہے، کیونکہ جب حرکت نہیں ہوگی تو آپ محسوس ہی نہیں کر پائیں گے کہ وقت بیت رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے جہاں پر بس لائٹ جل رہی ہے، ہر وقت جل رہی ہے، آپ کے پاس کوئی گھڑی موجود نہیں ہے، وقت کو پامائش کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ہاں ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے اندر حرکت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک محسوس ہو سکتا ہے کہ وقت بیت رہا ہے، لیکن آپ صحیح نہیں بتا پائیں گے کہ وقت اتنا بیت گیا ہے۔ لیکن اگر تمام حرکتیں بند ہو جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، وقت کا کوئی تصور نہیں رہے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت کا تعلق حرکت سے ہے، اور جب تک حرکت ثابت ہوتی نہیں رہے ہوتا گی، بھائی، جب ثابت نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا جی، ثابت نہیں ہوتا، یہ یہ صرف آپ آپ کے کا خیال ہے، assumption ہے، یہ یہ assumption آپ ہے، کے یہ assumption ثابت ہے، نہیں ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس کی وجہ میں نے ہے۔ ابھی آپ نے اب کہہ رہے تھے، میں نے اس کا جواب دے دیا نا۔ ایکسپیریمنٹ پہلی بات ہے کہ آپ ایسا ایکسپیریمنٹ فزیکل ورلڈ میں نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ آپ ایسا سسٹم بنا دیں جہاں پہ کوئی موشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں کہہ رہا ہوں آبزرور تصور آپ خود کریں۔ جو آبزرو کر رہا ہے اس کا بھی کوئی موشن نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرکت نہیں ہے، یہ تو یہ تو ہاں، observer تو میں یہ اس کہہ کا رہا ہوں کہ ایکسپیریمنٹ تو ہو نہیں کچھ سکتا جہاں تک تخیل کا خیال کیا کر رہے ہیں نا، کہ اگر ہم تخیل کریں، ہم کنسیو کریں، تو اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا کہ ایسا ہم تصور کرتے ہیں نا کہ اسپیس موجود ہے، اشیاء موجود ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی اور اس میں ٹائم نہیں گزر رہا، تو عرض یہ ہے کہ آپ نے کنسیو تو کر لیا نا، یہ وہ واجدی صاحب کی دلیل کی طرح ہے نا، کہ واجدی صاحب نے کہا ہم نے تصور کیا تو وہ موجود ہے، اور آپ نے جو تصور کیا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعا ایسا ہے؟ میں کوشچن نہیں کرتا، دیکھو بات سنیں، آپ نے تصور کیا ہے کہ ایک ایسا فضا ہے، اس میں اشیاء موجود ہیں لیکن کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ وہاں پہ ٹائم نہیں گزر رہا؟ وہاں پہ ٹائم اگر کوئی چیز، آپ سن لینا پلیز، آپ جلدی نہ کریں، دیکھیں یہ تو صرف آپ کے تصور میں ہے، وہاں پر دیکھیں اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس میں سے کیونکہ وہ ایک پوزیشن میں ہے، اس کا پوزیشن چینج ہو جاتا ہے دوسرے پوزیشن میں، تو اس میں ٹائم آپ میجر کر سکتے ہیں، وہ اس کے میجرمنٹ کی دلیل ہے۔ آپ نے جو تصور کیا نا، ایک فضا ہے، ایک آئسولیٹڈ سسٹم ہے، وہاں پہ کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی، وہاں پہ ٹائم کے میجرمنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو میجر کریں، کیونکہ حرکت ہمیشہ ٹائم کے میجرمنٹ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے، کہ مثلا دن رات گزرتا ہے، ایک چیز دوسری جگہ جاتا ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا، لیکن یہ کہ واقعا وہاں پہ ٹائم نہیں گزرتا، یہ از اے کوشچن مارک، اٹس اے کوشچن، یہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ ٹائم وہاں پہ نہیں گزر رہا ہوتا، یہ صرف آپ کے تصور میں ہے، اور آپ تصور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم نہیں گزر رہا، آپ خود اسی کو تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم گزر رہا ہے، لیکن میں اس کو میجر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی طریق نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی حرکت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ وقت کو میجر کر سکیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت بیت رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھڑی نہیں، یہی آپ کی فیلسی ہے، آپ کے پاس اگر وقت کے میجرمنٹ کے لیے کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے تو اس سے نتیجہ کیوں نکالتے ہیں کہ وقت ہی نہیں گزر رہا؟ بالکل نہیں گزر رہا، آپ کیسے ثابت کریں گے گزر رہا؟ تو ٹھیک ہے، یہ مکابرہ ہے، پر اس کا دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں مکابرہ کہ وقت نہیں گزر رہا۔ اگر میں وقت کے گزرنے کا میجر نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گزر نہیں رہا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں انہیں گزر، اور پھر یہ صرف آپ کے تصور میں ہے، واقعا دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ہلتی ہو، اور لیکن یہ دیکھیں مٹیریل ورلڈ میں تو یہ ہوتا ہی ناممکن ہے کہ آپ کو مٹیریل ورلڈ میں ایک ایسا جگہ مل جائے جہاں پہ کوئی موشن نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا آؤٹر اسپیس میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ کوانٹم فیلڈ ہے، وہاں پہ موشن بے انتہا موجود ہے، وہاں پہ جو ہے نیبیولا کا جو ڈسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ویوز ہوتی ہیں، وہاں پہ انرجی بے تحاشا موجود ہے، وہاں پہ ورچوئل پارٹیکلز اپیئر ہوتی ہیں اور ڈس اپیئر ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیا میں تو ایسا کوئی نہیں ہے فزیکل ورلڈ میں کہ جہاں پہ کوئی جیسا آپ کو اسپیس موجود ہے ہر جگہ، اسی طرح ٹائم بھی موجود ہے دنیا میں، تو آپ کو انرجی کے حرکت کے بغیر نہیں ملے گا نا۔ آپ جو کنسیو کر رہے ہیں وہ تو آپ کو کہاں سے پتا، جو آپ کنسیو کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ میری آپ نے بات نہیں سنی پوری سر، میں کہہ رہا ہوں کہ حرکت کے علاوہ اگر وقت وجود رکھتا ہے تو آپ اس کو ثابت کر دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام حرکتیں ختم ہو گئی، تصور کر لیں، کچھ دیر کے لیے تصور کر لیں کہ تمام حرکتیں ختم ہو گئی، تو پھر آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ وقت گزر رہا ہے؟ تو یہ عرض یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت اسی چیز کا نام ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فزیکل ورلڈ میں کیونکہ ہم اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے ایسی چیز کو کہ
یعنی ہم ایسا لیب میں ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ وہاں پہ کوئی چیز موشن نہیں کر رہے اور ہم بھی جو آبزرور ہے وہ بھی موشن، یہ تو ناممکن ہے. جو ہم کنسیو کرتے ہیں ہمارے کنسیپشن میں، یہ صرف کیا آ جاتا ہے تخیل میں، کہ ہم ایک ایسے فضا کو تخیل کریں کہ جہاں پہ وہاں پہ کوئی چیز حرکت نہیں کر. اگر ایسی چیز ہو، کیا وہاں پہ ٹائم گزرتی ہی نہیں گزرتی؟ اسپیس موجود ہے اور ٹائم موجود ہے، یعنی یہ کوئی ایسا کوشچن مارک. I can never be sure. But جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے پہاڑ دیکھا ہے نا؟ کیا چیز؟ پہاڑ حرکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ پہاڑ حرکت نہیں کرتا. کیوں نہیں حرکت کرتا؟ پہاڑ حرکت کرتا ہے. نہیں، بات رضوان صاحب، انٹارکٹیکا بھی پہاڑ ہے لیکن ہم بدلتے جا رہے ہیں تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے. پہاڑ سب حرکت کر رہے ہیں، زمین حرکت کر رہا ہے تو پہاڑ بھی حرکت کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمالیہ کا پہاڑ ہر سال 1 انچ جو ہے یہ اس کی ہائٹ میں اضافہ ہوتا ہے. چھوڑ دیں. اچھا، پہاڑ کو چھوڑ کے کچھ دیکھیں. رضوان صاحب دیکھیں ابھی میں آپ کے ٹائم کے متعلق آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں ابھی میں اور آپ موجودہ حال میں ہمارا ماضی ختم ہو چکا ہے. آپ مانتے نہیں مانتے اس بات کو؟ ماضی اب موجود نہیں ہے. جی مانتا ہوں میں. اور مستقبل ابھی نہیں آیا، مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں. تو ختم ہے. ہمارا اگریمنٹ میں ہے نا کہ ٹائم کیا چیز ہے. ہم دونوں کا اگریمنٹ میں ہے. اور آپ کسی اور، آپ کا کوئی اور تھیوری نہیں ہے، میرا بھی یہی تھیوری ہے کہ ہم ٹائم کے گزرنے کا احساس ہم کرتے ہیں. ٹائم حقیقت ہے، خیالی چیز نہیں ہے. ماضی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، مستقبل کا ٹائم ابھی نہیں آیا، آتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ یا لمحہ آتا رہے گا. تو ہمارے تو چلیں دوسرے اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں نا. آپ میری بات کے اوپر ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے چلیں تصور کر لیجیے. فرض کرتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے. بسم اللہ، واٹس دی نیکسٹ اسٹیپ؟ اچھا، فرض کر لیں، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں. آپ کی تھیوری کی بیسس کیا ہے؟ تھیوری کی بیسس بتائیں نا. کس طرح مطلب آپ نے کس وجہ سے تھیوری ڈرائیو کی ہے، اس کی کوئی بیسس؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، جب ہم کچھ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ دیر کے لیے تصور کر لیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں تصور کر لیا بھائی کہ ابھی ایک ایسا، اگر کوئی چیز نہیں ہل رہی ہو تو فرض کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم نہیں گزرتا، تو پھر آگے چلے آپ اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے تصور کر لیں. ہاں، اور میں نے کیا تصور فرض کر لیتے ہیں بھائی، میں نے کہا فرض کرتے ہیں. ٹائم بھی رک گیا، یہ بھی تصور کر لیا، دونوں باتیں فرض کر لیں کہ تمام حرکتیں بند ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس پھر کیا دلیل بچے گی؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہوگا کہ وقت بیت رہا ہے؟ یہ تھیوری آپ کی ہے، آپ نے سب بڑا جواب دینا ہے. رضوان صاحب دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اگر ہم تصور کر لیں کہ تمام حرکتیں بند ہو چکی ہیں تو وقت نہیں بیتے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ میٹر بغیر موشن کے نہیں ہوتا نا بھائی. میٹر بغیر موشن کے نہیں ہوتا نا، آپ کو پتا ہے. نہیں ہوتا. آپ مانتے ہیں میٹر بغیر موشن کے نہیں ہوتا؟ اور میٹر کے ذرے میں موشن ہے، حرکت ہے. آپ مانتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام حرکتوں کی بات کر رہا ہوں سر. تمام حرکتیں کیا ہوتی ہیں بھائی صاحب؟ آپ مانتے ہیں نا کہ میٹیریل ورلڈ میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں کہ ذرے میں حرکت ہمیشہ موجود ہے. آپ مانتے ہیں؟ نیوٹرون اسپن کرتے ہیں، الیکٹرون اسپن کرتے ہیں. ایسا مان لیں کچھ دیر کے لیے. او بھائی، میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، آپ میرے سوال کو جواب دے دینا بھائی. آپ مانتے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں پہ موشن، حرکت نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ حرکت ہے تو وقت ہے نا. حرکت ہے بھائی تو صاحب، وقت ہے. اگر بھائی صاحب کمیونیکیشن نہیں ہو رہا نا، یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہا نا. اللہ یہ سب نتیجہ سن لینا، نتیجہ سن لیں. آپ بتائیں نتیجہ کیا ہے؟ وقت بھی رک گیا، سب کچھ رک گیا. تو آپ کیا پروپوز کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں، میرا جو دلیل ہے، آپ سن لیں رضوان بھائی، جو دلیل ہم نے پیش کی ہے یہ بگ بینگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. بگ بینگ صحیح ہو یا غلط ہو، ہم اس سے کام ہی نہیں ہے. بگ بینگ ہو یا بگ بینگ کے 1000 جیسے بگ بینگ ریپیٹ ہو جائے، یا اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس ہو، اس پہ ہمارا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ جب تک مادہ موجود ہے، یہ دنیا موجود ہے، اس کے زمان موجود ہے، ٹائم موجود ہے. یہ ٹائم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور موشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایسا اگر ہم فرض کریں نا، ایسا ہم فرض کریں کہ اگر میٹر موجود ہے، اسپیس موجود ہے،
میٹر اور اسپیس موجود ہے لیکن وہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہو رہی، تو کیا وہاں پہ واقعاً ٹائم بیت رہی یا نہیں بیت رہی؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پروپوزیشن ایک خارج کی دنیا سے، حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ واقعاً ایسے صورت میں کیا ٹائم بیت جائے گی نہیں بیت جائے گی۔ میں نہیں تصور کر سکتا کہ ٹائم نہیں بیتے گی، ٹائم بیت رہی ہوگی لیکن ہمیں اس کو میجر کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ میں جو تصور کرتا ہوں نا کہ اگر ہمارے پاس ایسا میٹیریل موجود ہو، اسپیس موجود ہو، لیکن وہاں پہ کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی، تو میرا عرض یہ ہے کہ اس صورت میں ٹائم بیت رہی ہوگی لیکن اس کو میجر کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا۔ تو سر یہی تو بات ہے نا، ہمیشہ حرکت سے وقت ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی اس یہ کے نہیں کہہ میجرمنٹ سکتے کا کہ اس کے میجرمنٹ کا اس کے اپیئرنس کا طریقہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ صاحب نتیجہ سن لینا، میں نتیجہ سنا اور میں یہ کہہ نتیجہ رہا ہوں نتیجہ بتائیے۔ ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس وقت کو پمائش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت بیت رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وقت ایک تصور یہ غلط ہے، حرکت سے جڑا یہ آپ کی پروپوزیشن غلط ہے کہ اگر چیز کو آپ میجر نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کو میجر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم موجود نہیں ہے۔ چلے آگے آپ بڑھتے ہیں جمپ کر رہے ہیں۔ ہاں آگے بڑھیں۔ بڑھیں۔ جی نہیں ٹائم رکے، آپ بات پوری کریں نا، نتیجہ کیا نکالا ہے ٹائم روکنے کے بعد؟ نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ وقت کا تعلق حرکت سے ہے، حرکت کے علاوہ وقت کو چلیں یہ بھی مان لیا، اب آگے اس کے آگے کیا؟ یہ دونوں باتیں مان لی۔ اور وقت اگر حرکت کے علاوہ وجود نہیں رکھتا تو وقت تب تک موجود رہے گا جب تک حرکت رہے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا تیسری بات بھی مان لی، اب آگے۔ وقت تب سے موجود ہے جب سے حرکت موجود ہے۔ تو کیا حسن العیاری صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے حرکت نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم جس مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں نا، جس مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں، اب آپ دیکھیں، آپ نے خود پری بینگ، مجھے لگتا ہے آپ بگ بینگ میں اعتقاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے خود کہا تھا شروع میں کہ چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو ریورس کر دیں نا تو یہ ڈینس ہو جائیں گی، یہ کانٹریکٹ کریں گی، ایک چھوٹی سی بال بن جائے گی، بال سے بھی چھوٹی بنے گی، تو سنگولرٹی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایک ایسا اسٹیٹ تھا جہاں پہ کوئی موشن نہیں تھا۔ جو لوگ دیکھیں پری بگ بینگ تھیوری اس پہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ پری بگ بینگ بھی کچھ تھا، مثلا وہ سائیکلک تھیوری آف اوریجن آف یونیورس، کہ اس میں ان لمیٹڈ کانٹریکشن اور ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے بار بار تکرار ہوتا ہے، ان لمیٹڈ۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع رہا ہے کہ وہاں پہ مادہ ہو اور کوئی موشن نہ ہو، حرکت نہ ہو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی میرا بیان ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بگ بینگ سے پہلے کافی نظریات موجود ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ملٹی ورس اور پتہ نہیں کئی کائناتیں اور تھیں۔ اگر کائناتیں اور تھیں تو ظاہر ہے وہاں پر حرکت بھی ہوگی اور وہاں پر وقت بھی ہوگا، کیونکہ وقت حرکت سے جڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر حرکت ہوگی تو وقت بھی ہوگا، اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت محدود ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پتا یہ وقت ہمیشہ سے چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، نہیں چل رہا ہمیشہ سے نہیں چل رہا نا۔ ہماری بات یہی ہے کہ وقت جو ہے اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور کیونکہ وقت کا نقطۂ آغاز ہے اس لیے مٹیریل ورلڈ کا نقطۂ آغاز ہے، کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا، اس سے وقت والا ٹھیک ہے۔ آپ دلیل پیش کرتے ہیں، اب وقت کے محدود ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی لائن میں کھڑے ہو اور آپ کے آگے اگر محدود لوگ ہیں تو آپ کی باری آ جائے گی، اور اگر لامحدود لوگ ہیں تو آپ کی باری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر یہ لمحہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماضی محدود ہے، آپ یہ کہتے ہیں؟ جی سر، بالکل۔ تو اس میں اور وقت میں بہت فرق ہے، وقت تو ایسا نہیں ہے نا، آپ تو ایک اسٹریٹ لائن کی مثال دے رہے ہیں، جبکہ وقت کوئی اسٹریٹ لائن کی طرح نہیں چلتا، وقت یہاں پر کچھ اور ہوگا، وہاں پر کچھ اور ہوگا، تو وقت تو اسٹریٹ لائن تو نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وقت اسٹریٹ لائن ہے؟ تو آپ نے خود کہا تھا کہ ابھی دیکھیں جو لوگ بگ بینگ میں اور بگ بینگ کی تھیوریز میں اعتقاد رکھتے ہیں، دیکھیں وقت کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ اس کا اسٹریٹ لائن نہیں ہے، اس کا اسٹریٹ لائن، بعض لوگ لوپ کر جاتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لائن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی ایک لائن ہے، اگر لوپ بھی کر جاتا ہے اس میں کرو آ جاتا ہے، وہ بھی ایک لائن ہے، لیکن اس میں کروڈ ہے، یعنی اس میں پچھلے لمحات ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے والے لمحات آتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ، اور بی تھیوری جو ہے اس میں بھی لائن ہے، لیکن لائن جو ہے اس میں سب لمحات بیک وقت تو استعمال نہیں کر سکتے، موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے۔ اس طرح نہیں کہ ماضی ختم ہو چکا ہے اور مستقبل ابھی موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کہ
آپ نے کیا کہا تھا؟ اسٹریٹ لائن. یہ کہ وقت لینئر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یہ ہماری آبزرویشن ہے اور آپ کی آبزرویشن ہے. ہم اس میں کوئی عاقل شک نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ پچھلے سال گزر گیا, اب ہم اس سال میں, ہمارے بعد اگلے سال آ گیا. ہم سے 1000 سال پہلے بھی لوگ تھے, 10,000 سال پہلے بھی یہ دنیا تھی نا. یہ تو ایک وقت گزرتا جاتا ہے, ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ لمحات کے آنے میں ایک ڈس آرڈر ہے, لمحات کے آنے میں غیر منتظم طریقے سے ہے, کہ مثلا 2020 جو ہے 2018 سے پہلے آیا. یہ تو کوئی نہیں, اس کا کوئی تصور ہی نہیں نا. ہم جب کہتے ہیں کہ لینئر ہے, لینئر ہے. وقت کی پیمائش کرنا ہماری تخلیق ہے. ہم نے ایک سال کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کیا ہے, 12 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. دیکھیں اگر ہم تقسیم بھی نہ کرتے نا بھائی صاحب, تقسیم نہ بھی کرتے, یہ کہ ایک لمحہ دوسرے لمحے کے بعد آتا ہے, اس کے بعد اگلے والا لمحہ آتا ہے, اس کے بعد اگلے والا لمحہ آتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر سال و ماہ کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ہمارے پاس کلاک نہ ہوتا, کیلنڈر نہیں ہوتا, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے فرق نہیں پڑتا. چلیں اچھا, آپ کی دلیل کی طرف جاتے ہیں. پھر آپ دلیل جو آپ نے پیش کیا ہے نا, تو آپ میں اور آپ کی دلیل میں, آپ کی مثال میں اور وقت میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ آپ جب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی موجودگی آغاز کے نقطے پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی آغاز کے نقطے پر ہوتی ہے, جبکہ یہ آغاز نہیں ہے, میرا موجودگی حال ہے. یہ حال ہے نا. چلے حال ہے یا لمحہ ہے, ایک ہی بات ہے نا. یہ جو لمحہ ہے, آپ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر یہ لمحہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت محدود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لائن میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی موجودگی ہوتی ہے آغاز کے نقطے پر. صحیح ہے. اور آغاز میں نہیں ہوں, میں آغاز نہیں ہوں. آغاز مجھ سے پہلے جو افزرات لائن میں ہیں وہ مجھ سے پہلے ہیں. آغاز ان سے بھی پہلے. یہاں سے لائن شروع ہوتی ہے, وہیں پر میں تو آخر میں ہوں نا. میں تو آخر میں ہوں, اور میرے بعد اگر کچھ افراد ہیں وہ میں پھر وسط میں ہوں. میں آغاز میں نہیں ہوں. اگر آغاز موجود ہے, دیکھیں اگر آغاز موجود ہے بھائی صاحب, آغاز اگر موجود ہے تو آپ نے مان لیا کہ بھائی ٹائم کا اسٹارٹ ہے, پوائنٹ آف بگننگ ہے, اگر آغاز موجود ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جس زمانے میں رہتے ہیں نہیں, آغاز نہیں ہے ٹائم کا, سب کو پتہ ہے آغاز نہیں ہے. اور اگر میں کسی لائن میں ہوں, مجھ سے آگے لوگ لائن میں کھڑے ہیں, تو میں آغاز میں نہیں ہوں نا. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا, میری بات سن لیا کریں, پھر اپنی بات کیا کریں نا. میں دلیل, آپ کے کاؤنٹر دلیل پیش کروں گا, پھر اس کو آپ رد کیجئے نا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ پیش کریں. اچھا, آپ لائن کی مثال دیتے ہیں کہ لائن محدود ہے اور اس کو وقت کے اوپر لاگو کرتے ہیں, جبکہ وقت ایسا نہیں ہے. آپ جب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے آگے سے آگے لائن ہوتی ہے نا, آپ کے پیچھے تو لوگ نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے میرے پیچھے لوگ ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے پیچھے بھی لوگ ہوں, کوئی ضروری نہیں. لائن محدود کیسے ہوئی؟ لائن محدود کیسے ہوئی؟ تو اگر مجھ سے پیچھے لوگ ہیں تو اس کا مطلب لائن محدود ہے. جی, اگر میں ٹکٹ کی لائن میں کھڑا ہوں, آگے بھی میرے لوگ ہیں, پیچھے بھی لوگ ہیں, اس کا مطلب یہ محدود ہے. نہیں, آپ نے کہا نا کہ اگر میں کسی لائن میں کھڑا ہوں کچھ ٹکٹ خریدنے کے لیے, اور میرے آگے اگر محدود لوگ ہیں تو میری باری آ جائے گی. آپ نے یہی کہا تھا نا. صحیح ہے. اچھا, آپ جب کھڑے ہوتے ہیں لائن میں تو آپ کے آگے لوگ شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کے پیچھے بھی لوگ ہیں اور آپ نتیجے تک پہنچ گئے اور اس سے آگے بھی لوگ ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ لائن محدود تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کی موجودگی آغاز کے نقطے پر ہوتی ہے, لیکن یہ لمحہ آغاز کے نقطے پر نہیں تھا. صحیح ہے. اور آپ لوگوں کو عبور کر کے, لوگوں کو پار کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ لمحہ پچھلے لمحات کو کراس کر کے یہاں تک نہیں پہنچتا. اور آپ جب نتیجے تک پہنچتے ہیں, جب سائن کروانے پہنچتے ہیں, تو آپ کے آگے لائن ختم ہو چکی ہوتی ہے. جبکہ اس لمحے کے آنے پر آگے کا وقت کا اختتام نہیں ہو چکا, آگے وقت ختم نہیں ہو چکا. اسی لیے آپ جب اینڈ تک پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ لائن محدود تھی. مگر اس لمحے سے پہلے بھی لمحے موجود تھے اور اس لمحے کے بعد بھی لمحے موجود ہیں. وقت کا اختتام نہیں ہو چکا. نہیں ہے, اس لمحے کے بعد ابھی موجود نہیں ہے, وہ بعد میں موجود ہوں گے. لیکن وقت ختم تو نہیں ہو چکا نا. ختم نہیں ہو. کیا وقت کا اختتام ہو چکا ہے یہاں پر؟ نہیں. تو پھر یہ وقت کیسے محدود ہے جب اس لمحے کے پیچھے بھی لمحے موجود ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ایک روڈ کے اوپر, وہ بھی موجود نہیں ہے نا, وہ بھی موجود نہیں ہے بھائی. دیکھیں آپ سن لیں میرے بھائی صاحب, آپ کنفیوزڈ ہیں. آپ کو میں سمجھا لیتا ہوں ایک دفعہ پھر,
اور اگر میں نے آپ کو اچھی طرح سے نہیں سمجھایا تو دوبارہ مجھے سمجھا دیں. دیکھیں اگر ایک چیز ڈپینڈ کرتا ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے انفینٹ نمبر آف تھنگس پر, انفینٹ نمبر آف یونٹس پر, ٹھیک ہے, دیکھیے یہ حقیقت نہیں ہو سکتی جب اس سے پہلے انفینٹ چیزیں, لامحدود چیزیں واقع, وہ چیز کبھی واقع نہیں ہوگی. وہ چیز کبھی, میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر مثلا میری باری آ جائے یا میں دنیا میں آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, کہ مجھ سے پہلے جو لائن, ایک لامحدود افراد کی لائن ہے دنیا میں آنے کے لیے, وہ لامحدود ہے, تو میری باری تو دنیا میں آنے میں کبھی نہیں ہوگی, میں کبھی دنیا میں نہیں آؤں گا کیونکہ میری باری نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. یا مثلا آپ میں ریلوے ٹکٹ کے لائن میں کھڑا ہوں, اگر مجھ سے آگے لامحدود افراد کھڑے ہیں آپ ٹکٹ لینے کے لیے, تو میری باری کبھی نہیں آئے گی. اگر میری باری آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے آگے جو لوگ تھے ان کی تعداد محدود تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس سائڈ سے آگے کے لائن, پیچھے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بعد جو لوگ ہوں گے, میرے بعد کے لوگ وہ انفینٹ ہوں, سے مجھے فرق کام نہیں ہے. میرے بعد جن کے جو وہ انفینٹ ہیں یا فائنائٹ ہیں ان سے مجھے کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھ سے جو پہلے ہیں وہ حتماً فائن. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹائم کا نقطۂ اختتام بھی ہے, ہمارا ادعا یہ نہیں ہے کہ ٹائم, ہمارا ادعا یہ ہے کہ ٹائم کا نقطۂ آغاز ہے. یہ جب ماضی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک لامحدود ماضی نہیں ہے, یہ ایک محدود ماضی ہے, چاہے وہ 13.8 ارب سال ہوں یا 100 کرب سال ہوں, لیکن یہ محدود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس لمحے میں آئے ہیں, تو اس سے پہلے والے جو لمحات تھے وہ حتماً محدود ہوں گے, حتماً وہ فائنائٹ ہوں گے. وہ اگر وہ انفینٹ ہوتے تو ہماری باری کبھی نہیں آتی. اب اگر کوئی شخص بگ بینگ پہ بلیو کرتا ہے نا کہ بگ بینگ سے ہی ٹائم کا آغاز ہوا ہے, تو اس کے لیے ہمارے یہ مسئلے پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. اور اکثر سائنٹسٹ خود یہی کہتے ہیں, اکثر فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہی سے ٹائم کا آغاز ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ ان سے یہ استدلالی بیکار ہے, کیونکہ وہ خود مان گئے ہیں کہ ٹائم کا نقطۂ آغاز ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے, جو لوگ اجازت دیں, جو لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں بگ بینگ سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی میٹر تھا, وہ کوانٹم اسٹیٹ میں تھا, فرق نہیں کرتا. جو بھی ہو وہ لمیٹڈ ہے, وہ اس کا ٹائم لمیٹڈ ہے. وہ ٹائم انفینٹ, پیچھے کی طرف انفینٹ نہیں ہو سکتا, ماضی کی طرف انفینٹ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. جہاں پہ ٹائم کا آغاز ہوا ہے نا, وہاں پہ میٹیریل ورلڈ کا بھی آغاز ہوا ہے, میٹر کا بھی آغاز ہوا ہے, کیونکہ میٹر ٹائم کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا نیو ہے. یہ دنیا جتنا بھی آپ پیچھے چلے جائیں یہ ایٹرنل نہیں ہے. اس دنیا کا نقطۂ آغاز ہے اور اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا, اس کا ایک بنانے والا ہے. جی سر بولیں. اچھا سر, میری اب کچھ دیر کے لیے بات سنیں, آپ بار بار بیچ میں وہ کر دیتے ہیں, تو پھر جو ہے نا آپ میری کچھ دیر کے لیے بات سنیں. جب میں اس کے کاؤنٹر دلیل پیش کر لوں تو پھر آپ میری دلیل کو رد کیجیے گا نا. جی سر بولیں. اوکے, تو میں بات شروع کرنے لگا ہوں, آپ کچھ دیر کے لیے مجھے بات کرنے دیں. اچھا, آپ کی مثال جو ہے نا, آپ نے جو لائن کی مثال دی نا, میں پھر عرض کروں گا. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک لامحدود روڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ماضی بھی لامحدود ہے اور اس کا مستقبل بھی لامحدود ہے. مگر اگر آپ کسی ایک جگہ کے اوپر موجود ہیں اور آپ اس کے اوپر دوڑ لگا لیتے ہیں قریب کوئی 10 کلومیٹر کی نا, تو آپ جو 10 کلومیٹر کا سفر کریں گے نا, وہ یہ ظاہر کرے گا کہ پیچھے بھی لامحدود روڈ ہے اور آگے بھی لامحدود روڈ ہے. آپ کا 10 کلومیٹر کا سفر یہ نہیں واضح کرتا کہ اس کا کوئی نقطۂ آغاز ہے, ٹھیک ہے, یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سلسلہ پیچھے سے جاری رہا ہوگا. یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کے صفحے لامحدود ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں کسی ایک صفحے کے اوپر موجود ہو, آپ نے کچھ صفحوں کو اسٹڈی کیا, ان کو پڑھا, تو لیکن کیونکہ آپ نے ماضی کو کراس نہیں کر لیا, آپ نے کچھ چند صفحے اگر پڑھے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماضی کے سارے صفحے کراس کر لیے ہیں, اور نہ ہی آپ کی مثال غلط ہے بھائی, آپ کی مثال بہت غلط ہے. آپ سن لو ابھی, اس طرح نہیں ہے کہ یہ حال کا لمحہ پاپ آؤٹ ہو گیا. حال کا لمحہ آپ کہتے ہیں نا کہ اب روڈ کے درمیان ایک دفعہ پیدا ہو گیا نا. اگر ایک لامحدود روڈ ہے, میں اس لامحدود روڈ کے وسط میں پیدا ہو گیا, میں نے 10 منٹ وہاں پہ واک کیے 10 کلومیٹر, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے والا روڈ جو ہے لامحدود نہیں ہے, وہ لامحدود ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ مثال آپ کی غلط ہے, مثال آپ کی غلط ہے. فرض یہ کریں کہ یہاں پہ میں پاپ آؤٹ نہیں ہوا اس وقت تک کہ مجھ سے جو پہلے وہاں پہ روڈ جو روڈ ہے وہ کوئی واک نہ کرے. اگر مجھ سے پہلے روڈ کی آپ ڈائریکشن لے لیں جو پاسٹ کی ڈائریکشن ہے, وہ پاسٹ کی ڈائریکشن اگر میں اس روڈ پر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک یہ پورا روڈ کوئی واک نہ کرے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے جو پیچھے روڈ ہے، اگر میں اس روڈ میں پاپ آؤٹ ہوا، میں وہاں پہ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے والا جو راستہ ہے کیونکہ کسی نے واک کیا اس کو، اس لیے وہ جو ہے وہ محدود ہے. فرض یہ کریں کہ میں اس وقت تک اس روڈ پہ میں اپیئر نہیں کرتا، میں حاضر نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی بھائی جو ہے پیچھے والے روڈ کو وہ جو ہے وہ واک نہ کریں. پیچھے والا روڈ حتماً محدود ہے. اگر وہ لامحدود ہوتا تو علی بھائی اس جہاں پہ میں نے اپیئر ہونا ہے اس وقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے نا؟ بک کی مثال آپ نے دی. میں بک کھولتا ہوں نا، یہ بک آپ کہتے ہیں اس کے صفحات لامحدود ہے، یہ بک اس کے صفحات لامحدود. اب میں نے یہ صفحہ کھول لیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پیچھے والے صفحات لامحدود ہیں. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن شرط یہ رکھے نا کہ میں اس صفحے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک پیچھے والے سارے صفحے میں نے نہیں پڑھے ہوں. تو اس کا مطلب اگر میں نے پیچھے والے سارے صفحے پڑھے تو پھر یہ محدود ہے، صفحات اس کے محدود ہے. بالکل سر. تو عرض یہ ہے، آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ مثال جو ہے قیاس مع الفارق ہے، غلط مثال دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لمحہ اگر ماضی کو کراس کر کے یہاں تک پہنچا ہے تو پھر تو وقت محدود ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل یہی ہے نا، بات یہی ہے کہ ہم جو ہے نا 2003 جو ہے 2004 سے پہلے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا، ہم جو ہے لمحات لائن کے ساتھ گزر جاتی ہے. ایک لمحہ ختم ہوتا ہے، دوسرا لمحہ آتا ہے. اس طرح نہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر سے آ جائیں، کراس کر کے آ جائیں. اس طرح تو ہے نہیں. اب مجھے انٹرپٹ نہ تھوڑی دیر بولنے دیں. جی بات کریں. آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیں، میری بات کے اندر آ جاتے ہیں. مجھے بات اپنی ختم کرنے دیں، پھر آپ بات شروع کریں. بات ختم کرنے دیں. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا رضوان بھائی آپ کے پاس مواد نہیں ہے بھائی. چلیں آپ بات کریں بھائی، بات کریں، جو دل کی بات ہے کر دیں. بات کو نہیں دے رہے نا سر، واضح ہی نہیں کرنے دے رہے، بات کو واضح ہی نہیں کرنے دے رہے نا آپ. آپ کو موقع دیے واضح کرنے کے. چلے واضح کریں بھائی صاحب، 5 منٹ آپ واضح کریں بھائی. 5 منٹ آپ چلیں، 5 منٹ آپ کے واضح کریں میاں، واضح کریں. 5 منٹ کیا واضح کروں گا؟ اس کا مطلب ہے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، بات کو چھوڑ کے جانا چاہتے. او بھائی آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے پاس کتنا مواد ہے نا. آپ شروع تو کرو نا بھائی، بعد میں رول رہی کیا میں ٹائم نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی مثال کو لے لیتے ہیں کہ آپ کسی لائن میں کھڑے ہو کچھ خریدنے کے لیے. اگر تو آپ جہاں سے لائن شروع ہو رہی ہے وہاں پر کھڑے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو کراس کر کے نتیجے تک پہنچتے ہو تو پھر تو لائن محدود تھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پیچھے بھی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ واضح نہیں کر سکیں گے کہ یہ لائن محدود تھی، کیونکہ آپ نے پیچھے نہیں دیکھا. تو جب یہ لمحہ آیا ہے، کیونکہ یہ لمحہ ماضی کو کراس کر کے نہیں آیا، یہ اپنی ہی جگہ کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ لمحہ ماضی کو نہ تو کراس کر کے آیا ہے اور نہ ہی اس نے مستقبل کو کراس کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وقت محدود ہے. ٹھیک ہے، آپ لائن کے آغاز کے نقطے پر کھڑے تھے، مگر یہ لمحہ وقت کے آغاز کے نقطے پر نہیں کھڑا تھا. صحیح ہے، اور آپ لائن کو عبور کر کے، لائن کو پار کر کے نتیجے تک پہنچے، مگر یہ لمحہ ماضی کے لمحات کو کراس کر کے نہیں پہنچا، بلکہ یہ یہی موجود تھا. ٹھیک ہے، یہ یہی موجود تھا. جس طرح آپ کا روڈ کے اوپر مخصوص سفر شروع ہوتا ہے اور کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک مخصوص لمحہ تھا جو بہاؤ کے اندر واقع ہوا ہے. یہ ماضی کو کراس کر کے یہاں تک نہیں پہنچا. اگر یہ وہ لمحہ ہوتا جو ماضی کو کراس کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، پھر تو واضح ہو جاتا کہ وقت محدود ہے. جس طرح آپ لائن کو کراس کر کے نتیجے تک پہنچے، وہ لائن محدود تھی، واضح ہو گیا کہ محدود تھی. لیکن یہ لمحہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس سے پہلے بھی لمحات جاری تھے، گزر چکے ہیں، اور آگے بھی لمحات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے وقت کو محدود کہنا بالکل غلط ہوگا. آپ نے اگر لائن کو محدود کہا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ لائن واقع میں محدود تھی، کیونکہ آپ کا آغاز، آپ کی موجودگی آغاز کے نقطے پر تھی اور آپ نے لائن کو عبور کیا. مگر یہ لمحہ ماضی کو کراس کر کے یہاں نہیں پہنچا. اور وقت اگر لامحدود بھی ہو تو اس کے اندر مخصوص لمحے واقع ہوں گے، اور اس مخصوص لمحوں کے اندر کوئی بھی چیز وجود پا سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا وجود پانا یا اس لمحے کا آنا یہ بتاتا ہے کہ پیچھے سلسلہ جاری ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اس کا کوئی نقطہ آغاز ہے. کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ لامحدود وقت کے اندر لمحے نہیں گزرتے؟ لامحدود وقت کے اندر بھی لمحے گزرتے ہیں. کیا آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے کہ لامحدود وقت کے اندر لمحے نہیں گزرتے؟ اب آپ کی بات پوری ہوگی؟
پوری ہو گئی بھائی؟ جی اچھا آپ تو عرض یہ ہے کہ میں آپ کا مقصد خوب نہیں سمجھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے بیان نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آغاز میں تھے. آپ نے یہ کہا نا کہ آپ آغاز میں تھے. اگر میں آغاز میں تھا تو آپ نے مان لیا کہ ٹائم کا آغاز ہے, بات ہی ختم ہے. اگر آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لائن کے آغاز پر موجود تھے تو پھر لائن محدود ہے. اگر پیچھے بھی لوگ اگر میں ٹائم کے آغاز میں موجود تھا تو واضح ہے نا. اگر ابھی یہی لمحہ ٹائم کا آغاز ہے تو ٹائم کا آغاز ہے, آپ نے مان لیا, ختم ہے. وہ تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے نا. ہاں یہ لمحہ آغاز پر موجود نہیں تھا, یہ یہی تھا, اپنی ہی عرض جگہ پر یہی موجود ہے. عرض یہی ہے کہ ہم جو ہے ہم ٹائم کے آغاز میں نہیں ہے نا. ہم آئے ہیں اس دنیا میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن رات گزر رہا ہے. صحیح علی بھائی, ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اٹھتا ہے, سورج بیٹھتا ہے, بھائی دن رات گزر رہے ہیں. یہ دن رات جو اب ہم سے گزر رہے ہیں یہ ہمارا ماضی جو ہے یہ ایک لامحدود ماضی ہے یا ایک محدود ماضی ہے. سوال یہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ تو واضح بات ہے کہ ہم جس لمحے میں ہیں یہ آغاز نہیں ہے, ہم سے پہلے ٹائم گزر چکا ہے. لیکن یہ ٹائم, یہ زمانہ ہم سے پہلے محدود ہے یا محدود ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ لمحہ جو ابھی فی الحال ہے یہ لمحہ ابھی ہے, یہ پہلے نہیں تھا اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگا. یہ ایک لمحہ ایک آن کے لیے آتا ہے, پھر یہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلا آن آ جاتا ہے, اور یہ ایک لینئر لائن ہے. اس طرح نہیں ہے کہ 2003 کا جو لمحہ تھا وہ ابھی جمپ کرے گا, ادھر آئے گا, کبھی نہیں ہوگا. یہ لمحات باری باری یک ہی بات ادھر آتا ہے. جیسے آپ کسی لائن میں کھڑے ہو نا, تو ایک ایک آدمی ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم اس لائن میں ابھی جو لمحات آ رہے ہیں ہم سے پہلے والے لمحات اگر لامحدود ہوتے تو یہ لمحہ جو ہے ابھی کبھی نہیں آتا, باری نہیں آتی. ہاں کبھی نہیں آتا. لیکن اور سنیں, کیونکہ یہ لمحہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ سے ٹائم شروع ہوا یا بگ بینگ سے پہلے شروع ہوا, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ یونیورس, یہ مٹیریل ورلڈ, یہ ہمیشہ سے نہیں رہا, اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا, لذا اس کا ایک بنانے والا ہے. رضوان بھائی آپ کنفیوزڈ ہیں, آپ اپنے تھاٹس کو زیادہ دیکھیں, آپ سوچیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نیکسٹ ویک آ جائیں, اپنے تھاٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے آرٹیکولیٹ کریں نا. ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لائن میں انتظار کرنے کے لیے کھڑے تھے, یہ لمحہ انتظار کے لیے نہیں کھڑا تھا, ٹھیک ہے. یہ لمحہ فرق نہیں کرتا, ویٹنگ سے فرق نہیں پڑتا بھائی. دیکھیں آپ ویٹ کر رہے تھے, ویٹ تو ایک سائیکولوجیکل چیز ہے, نفسیاتی چیز ہے نا. یہ چیز نہیں آتی, یہ آج کا دن نہیں آتا جب تک کل نہ آئے, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے والے لمحات نہ گزرے. ویٹنگ سے فرق نہیں پڑتا, ویٹنگ تو ہمارے پرسپشن میں ہے, ویٹنگ سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو لمحہ تھا جب تک ماضی کے لمحات گزر نہ جائیں یہ لمحہ نہیں آتا. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ لامحدود وقت کے اندر لمحے نہیں ہوتے, لمحے نہیں گزرتے. میں نے آپ سے اس چیز کا ثبوت مانگا تھا. کیا تو میں تو وقت کو لامحدود ہی نہیں مانتا نا. نہیں میں کیوں ثابت کروں؟ وجود میں نہیں آتے, لمحے نہیں گزرتے. آرٹیکولیشن آپ کی اپنی دماغ کی ہے رضوان صاحب, ہم کیوں ثابت کریں؟ رضوان صاحب آپ کنفیوزڈ ہیں بھائی. آپ جو ہے نا پھر سوچیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں رضوان صاحب, آپ اور کتنے لوگ ہیں بھائی, آپریٹر بھائی, یہاں پہ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کہیں نہیں جا رہی نا. رضوان صاحب آپ اپنے تھاٹس کو سوچیں, اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کریں, پھر اگلے ہفتے